السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ محترم مصلیان کرام، زبان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی عظیم نعمت ہے، اور اس زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کی خصوصیت، چاہے دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس زبان نہ ہو تو وہ اپنے دل کی بات یا جو کچھ وہ سامنے والے کو کہنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، نہیں بتا سکتا ہے۔ کئی ساری عبادتیں وہ زبان سے انجام نہیں دے سکتا ہے، جیسے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ ساری عبادتوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ گرچہ اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن زبان کی فضیلت اور اہمیت یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اور اس زبان کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں گارنٹی دے دی ہے کہ اگر اس کی حفاظت کر لو اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو جنت تمہارے نام کی ہے۔ جنت کی گارنٹی ہے، جنت ملنا ہی ملنا ہے۔ اب دیکھیے، زبان کو کہا، ہاتھ کو نہیں کہا، کان کو نہیں کہا، ناک کو نہیں کہا، آنکھ کو بھی نہیں کہا، لیکن گارنٹی جو دی وہ زبان اور شرمگاہ کو لے کر۔ اچھا، زبان سے ہم کبھی کبھار لگتا ہے کہ بہت ہلکی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت بھاری ہوتی ہیں، سامنے والے کے ایموشنز کو، جذبات کو ختم کر دیتی ہیں، اس کے دل کو زخمی کر دیتی ہیں۔ اور یہی زبان اگر آدمی صحیح استعمال کرے تو معمولی سا جملہ بھی اگر بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ دونوں طریقے ہیں، آپ کو انتخاب کرنا ہے، آپ کو چننا ہے کہ آپ کسے چنتے ہیں، آپ اپنی زبان سے بولتے کیا ہیں۔ کیا ایسا ہلکا جملہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، جو اللہ کو ناراض کرے، یا ایسا جملہ جو اللہ کو خوش کرے، اللہ کو پسند ہو؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا کلمہ سکھایا ہے، بہت ہی پیاری بات ہے، اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں، بس اس کی جگہ پر ہم لوگ بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ پاتے ہیں جو ہلکا ہے، اور بھاری بھاری باتیں ہم بہت دن بھر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بعد میں بھی کریں گے، سونے سے پہلے بھی کریں گے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی کریں گے، لیکن یہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی، دو کلمے، دو سینٹنس، دو جملے، خفیفتانی، خفیف کہتے ہیں ہلکا، بہت ہی معمولی، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتانی فی المیزان، قیامت کے دن ترازو لایا جائے گا، میزان، اس میں اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وزن کیسے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین وزن کرے گا میزان میں۔ اور یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا عظیم ہے کہ میزان جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔
بوجھل ہو جائے گا جس میں رکھا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، حبیبتانی الی الرحمن، جو رحمان ہے، کہ رحمان اللہ نہیں کہا، حاکم نہیں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفت ہے نا، 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن رحمان ہی کیوں کہا؟ رحمان ہی یہ صفت کیوں لے کر آئے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے اندر، صرف خوبیاں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب سے پاک ہے، لیکن رحمان ہی لے کر آئے۔ آپ اس کی جب تفسیر پڑھیں گے تو معلوم کیا ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو عام ہے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ، اور اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے جملے کو جو کوئی کہتا ہے، اور وہ جملہ انتہائی آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے کتنا آسان لگتا ہے کہنے میں، ایک مرتبہ اگر اچھے طریقے سے کوئی سن لے تو اس کو کہنا آسان ہو جائے گا، چاہے اس نے عربی کا الف بھی نہ پڑھا ہو، اس کو دہراؤ گے اگر کوئی تو آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دن بھر بھاری بھاری باتیں جو آپ کرتے ہو، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ان باتوں سے پسند نہیں کرتے ہیں، ہم کو چاہیے ہم ایسی باتیں کریں جو اللہ پسند کرتا ہو، جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کی بھرمار ہو، قیامت کے دن ہمارا ترازو باوزن ہو، ایسے ہم کلمات اپنے زبان سے نکالیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں خوب اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔